ایک اقامہ رکھنے پر اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو جوڈیشری گھر بھیج دیتی ہے. نواز شریف صاحب جیتے ہوئے وزیر اعظم تھے اور ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اور ایک اقامہ پہ رکھنے پہ ان کو وزیر اعظم کو منتخب وزیر اعظم کو ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا, ان کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی گئی اور ان کو گھر بھیج دیا گیا, حکومت ختم کر دی گئی ان کی. پھر ہم نے یہاں پر متعدد بار دیکھا ہے ملک میں کہ جعلی ڈگریوں کے اوپر کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایز فارغ ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے, ہو جانا چاہیے ان کو. اس کے بعد ہم نے ڈیول نیشنلٹی پہ ہم نے دوہری شہریت رکھنے پہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے بنے ہوئے ایم این اے ایم پی ایس سینیٹرز کو گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی جوڈیشری نے ان کو گھر بھیجا ہے. لیکن آج ہم اس ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ سب سے معتبر ہے اور شاید اس کو رہنا بھی چاہیے کیونکہ وہ انصاف کا ادارہ ہے, جہاں پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل زبان پارٹی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو. اگر وہ ادارہ خدا نہ خواستہ کہیں پر ٹینٹ ہو رہا ہے, کہیں پر اس کے اوپر داغ لگ رہے ہیں, کہیں پر اس کے قول اور فعل میں تضاد اگر آ رہا ہے تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سے چند دنوں پہلے ایک سینیٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, جس میں ان سے یہ دریافت کی گئی بات کہ کیا کوئی دوہری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے, جج ہو سکتا ہے. میں اس کو اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اس کا جواب یہ آیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب یہ آیا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دوہری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بن سکے. ٹھیک بات ہے, آئین میں نہیں ہوگی بات. جسٹ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے, اس بات کو امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے. اوتھ, جب آپ کسی ملک کی شہریت لیتے ہیں تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا, اس ملک کی وفاداری, اس کی کانسٹیٹیوشن سے وفاداری کا اوتھ اٹھاتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں. آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں, اس سے اس کی کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کریں. اور لوگ آپ کے پاس, آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ طاقت ہے اور آپ کو یہ پابندی ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں جانتا ہوں اس والی بات کو, بخوبی جانتا ہوں اس والی بات کو. تو عدلیہ کو اس کا جواب دینا چاہیے. عدلیہ کو اس کو جواب, ایک فاضل جج صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ مبینہ طور پر ہم یہ ساری گفتگو, ساری تفصیلات دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے, ان کے پاس جو ہے وہ ان کی فیملی کے پاس نیشنلٹی ہے, اور جو پروسیجر اپنایا جانا چاہیے تھا جج بننے کے لیے, وہاں پر اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کسی چیز کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا. یہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. دوسری بات کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جہاں پر سوشل میڈیا آزاد ہے, ہمارے نوجوان, ہمارے ملک کے عام لوگ ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہاں پر کوئی فلاز رہ جائیں گے, ان آنسرڈ کوشچن رہ جائیں گے, تو پھر اس ملک میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. پھر لوگوں کو انصاف اگر نہیں ملے گا, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر کہیں ظلم ہے تو وہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے, ہماری جوڈیشری کے. اگر ملک میں کہیں سب سے زیادہ, ایک غریب آدمی
ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں, ہم تو خیر بھگتتے ہی ہیں, تو اس ملک میں انصاف نام کی, جہاں پر انصاف کا ادارہ ہونا چاہیے, وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کو عام شہری کو انصاف دے سکے. چلیں بھائی, حکومت ظالم ہے, پولیس ظالم ہے, اسٹیبلشمنٹ ظالم ہے, اور سوسائٹی کی تمام چیزیں ظالم ہیں. آپ تو انصاف دینے والے لوگ ہیں نا, آپ تو انصاف دینے والا ادارہ ہے نا. اگر ایک مظلوم, محکوم, مجبور شخص, فرد, کوئی قبیلہ, سوسائٹی کا کوئی آدمی, کوئی سیگمنٹ, اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر, کسی حکومت کا شکار ہو کر, کسی بڑے جاگیردار, وڈیرے, پاورفل آدمی کا شکار ہو کر, کسی جو ہے وہ ادارے کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے, تو اپنے آپ کو امان والا, آپ کی امان میں آ جانا چاہیے. اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے, اسے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشری کی آغوش میں آ گیا ہوں, مجھے یہاں سے انصاف ملے گا, ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا. لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے. جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے بہت زیادہ, جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہیں, ٹکر بننے ہیں, وہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں. سالہ سال جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں. میں آپ کو میں نے سپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل اسمبلی میں, سود کی لعنت کے خلاف. پچھلے 70 سالوں سے, اور خاص طور پر پچھلے 50 سالوں سے, یہ سودی نظام کے خلاف مختلف اوقات میں کئی فیصلے آئے ہیں. کئی فیصلے 92 میں آیا ہے, 2002 میں آیا ہے, پھر اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے. آخری فیصلہ 2022 میں 2022 میں فیصلہ آیا. اور فیصلہ کیا آیا؟ 8 سالوں کی جد و جہد کے بعد فیصلہ آیا شریعت عدالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. پھر اللہ اسی صورت میں اسی سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ مفہوم عرض کر رہا ہوں, سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے. کس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے؟ میری اکانومی کو اللہ مٹانے کی بات کر رہا ہے. میری اکانومی سود پر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور صدقات کو جاری کر کے رہوں گا. یہ مفہوم ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ معاشرہ اسی دنیا میں, آخرت میں نہیں, وہ تو جو ہوگا کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. وہ سوسائٹی اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. ان تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ, اللہ کی کھلی کتاب کی اس ایکسپلینیشن کے ساتھ, شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا اور بڑا جائز فیصلہ کیا کہ اگلے 5 سالوں میں اسے بھی پتا ہے نا, اسی ملک کے لوگ ہیں کہ بھائی ہم نے سود میں ہمارے بینک چل رہے ہیں, ہمارے لون ہیں, ہمارے پاس لوکل لون ہیں, ہمارے پاس فورن لون ہے. ایک دن کا بھی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے. 5 سالوں میں 2022 میں فیصلہ آیا اور کہا کہ 2027 میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے. اس فیصلے کے خلاف 16 بینکس اسی سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی. وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. آج 2 سال گزر گئے, اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا. 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے, 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے. سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں بینچ بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھائی یہ قرآن کے بعد, اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا پریمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے, اس کی سپرمیسی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ربا ول بی eliminated as soon as possible. 51 سال ہو گئے, as soon as possible ہی ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر ججز کو کوئی تکلیف پہنچے, ججز کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ایک خط پہ 100 موٹو ایکشن ہو گیا. اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے
اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں، وہاں پر کانوں پہ جوں نہیں نیک رہی، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ایک دن کے فیصلے کی مار ہے، ایک دن میں اپیلنٹ بینچ بنتی اور یہ ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے 5 سالوں میں ختم. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کرے گا یہ ملک؟ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.